السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر لیکچر۔ آج کے اس لیکچر میں ہم باقی MCQs کو سالو کریں گی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے 2022 کی اوریجنل اسکالرشپ اسکالرشپ ٹیسٹ کی پچھلے 2 لیکچر میں ہم نے 43 تک MCQs حل کی تھی۔ انشاءاللہ اب اس لیکچر میں ہم باقی MCQs کو سالو کرنے جا رہے ہیں۔ MCQs 44 میں کہتا ہے کہ حالات کا مقابلہ کرنا کیا کہلاتا ہے۔ تو یہ MCQs انہوں نے اسلامت سے اٹھائے ہیں، اور آپ لوگ کو خود سوچیں کہ حالات کا مقابلہ کرنا ہم اس کو صبر کو کہتے ہیں، لہٰذا کریکٹ آپشن از الف صبر۔ MCQs 45 میں کہتا ہے حضرت خدیجہ، یہ والا MCQ ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کب وفات پائی؟ تو دیکھو آپ لوگ اسلامت میں بھی دیکھ سکتے ہو کہ جب نبوت کا 10واں سال تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھا، اور نبوت کے مطلب دور تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا، اور تقریباً 10ویں سال تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وفات پائی۔ ہم کہتے ہیں کہ 10ویں نبوی، کریکٹ آپشن از بی۔ MCQs 46 میں کہتا ہے فائنڈ دا نمبر آف کینڈیز دیٹ کین بی پیک اینڈ پیکٹس آف 12 24 60 اینڈ 144 کینڈیز پر پیکٹ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کینڈیز ہے، لیکن ہم ایک ہی پیکٹ میں اتنی کو پیک کرتے ہیں، تو کتنی نمبر آف کینڈیز پیک ہوں گی؟ لہٰذا اس MCQ میں ہم سے LCM کا کویشچن انہوں نے پوچھا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا پوچھا ہے؟ LCM کا کویشچن انہوں نے پوچھا ہے، LCM کا۔ اب آپ لوگ دیکھیں کہ LCM کو ہم کس طرح فائنڈ کرتے ہیں۔ تو LCM فائنڈ کرنے کے لیے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک لکیر اس طرح کھینچتے ہیں، ایک لکیر اس طرح، اور پھر ان ڈیجٹس کو یعنی 12 44 کا تو نہیں ہے، لہٰذا 44 کو ہم کٹ کریں گے۔ 24 دیا ہے، 12 24 60 اور 144 144 دیا ہے، اور اس کا ہم LCM فائنڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے آپ لوگ فائنڈ کریں۔ تو ہاں، میں نے جب فائنڈ کیا تو میرے پاس کریکٹ آپشن آیا 720 سی آپشن۔ MCQs 47 میں کہتا ہے in a 50 students class 30% received A grade, how many students got A grade؟ اب اس MCQs میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کلاس ہے جس میں پوری 50 اسٹوڈنٹس ہیں۔ اب 50 میں سے 30% اسٹوڈنٹ نے A گریڈ حاصل کیا، تو آپ لوگ معلوم کریں کہ 50 میں سے کتنے اسٹوڈنٹس نے یہ A گریڈ حاصل کیا ہے۔ مطلب 100 میں سے تو 30% نے حاصل کیا، لیکن 50 اسٹوڈنٹ میں یعنی نمبر میں کتنے اسٹوڈنٹ نے یہ A گریڈ حاصل کیا؟ تو دیکھو اس کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم ایک سمپل فارمولا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ وہ فارمولا یہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح کریں کہ 30% کس چیز میں سے ہے۔ ہم اس طرح کہتے ہیں کہ 30% ہے آپ 50، کہ 30% اسٹوڈنٹ ہے، لیکن یہ کس میں سے ہے؟ 50 میں سے ہے۔ اب اس فارمولے سے آپ لوگ کبھی غلط نہیں ہوئے گی۔ اب اس کو میں مزید حل کرتا ہوں، میں 30 لکھ دیتا ہوں دوبارہ۔ اب یہاں پر پرسنٹ کا سائن آیا، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جہاں بھی پرسنٹ کا سائن آ جائے پرسنٹ کا، تو یہ پرسنٹ کا سائن ہمیشہ 1/100 کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 1/100 کے برابر ہوتا ہے۔ تو اب اس پرسنٹ کے سائن کی جگہ ہم 1/100 لکھیں گی، لہٰذا 1/100 کی جگہ میں ڈائریکٹلی 30 کے نیچے یہ 100 لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ لوگ جانتے ہو گے نا، اس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ لفظ آیا ہے، آف انگلش کا پرپوزیشن ہے۔ آف جب بھی آف میتھس میں آ جائے نا، یہ آف لفظ میتھس میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپلائی، ضرب، ٹھیک ہے؟ اور 50 کو اپنی جگہ لکھ لیں گے 50۔ اب اس کو حل کریں تو اس کو حل کرنے کا آسان طریقہ ہے، یہ سے پر اس سے پر سے کٹ جائے گا، اور یہ سے پر اس سے پر سے کٹ جائے گا۔ اب یہ 5 اور 3 ملٹیپلائی کریں تو 5 اور 3 ملٹیپلیکیشن سے کیا آنسر آتا ہے؟ 5 3 15۔ لہٰذا اب آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ 30% اسٹوڈنٹ جو ہے نا، یہ 50 میں سے 15 اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ اور باقی جو 35 بچتے ہیں انہوں نے A گریڈ حاصل نہیں کیا ہے۔ MCQs 48 انگلش کا MCQs ہے۔ اس MCQs میں کہتا ہے a synonym of the word truly۔ اب یہ ٹرولی کا ورڈ آیا ہے، اس کا سینونیم کیا ہے؟ سینونیم مطلب ہے ہم معنی الفاظ۔ تو سینونیم کا ہم معنی ٹرولی کا ہم معنی الفاظ ہے، ٹرولی کا مطلب ہے سچو۔
اب سپوز اے آپشن میں سپوز دیا ہے، سپوزلی تو نہیں آتا، اب بی میں لائٹلی یہ بھی نہیں آتا، سی بریوٹی یہ بھی نہیں آتا، اب ڈی میں جو سرٹنلی دیا ہے تو سرٹنلی کا معنی ہے یقیناً، اور ٹرولی کا معنی بھی ہے سچ یقیناً، لہٰذا کریکٹ آپشن از ڈی سرٹنلی۔ MCQs 49 میں کہتا ہے ڈو یو پلے دا پیانو، اب ویچ ٹینس از یوز اینڈ دس سینٹینس، یہ کہتا ہے کہ اس سینٹینس میں سے کون سا ٹینس استعمال کیا گیا ہے۔ تو دیکھو میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کو جب بھی آپ کو اس طرح سینٹینس آ جائے کہ آئی گو ٹو اسکول، تو اس میں تو کوئی ہیلپنگ ورب نہیں آیا ہے۔ جب بھی آپ لوگوں کے پاس کوئی سینٹینس آ جائے تو آپ لوگ پہلے اس کا ہیلپنگ ورب دیکھیں۔ ہیلپنگ ورب جس بھی ٹینس کا آیا ہے آپ لوگ اس کو آسانی سے معلوم کر سکتے ہو۔ اگر ہیلپنگ ورب نہیں آیا تھا تو وہ عام طور پر پریزنٹ انڈیفینٹ ہوتا ہے۔ اب پریزنٹ انڈیفینٹ میں بھی ہمارے پاس دو ہیلپنگ ورب استعمال ہوتے ہیں، ایک ڈو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ڈز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈو جو ہے نا یہ ہم پلورل سبجیکٹس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور یہ ڈز جو ہے یہ سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ہم سمپل سینٹینس میں استعمال نہیں کرتے۔ یہ تب ہم استعمال کرتے ہیں جب ہمارے پاس سینٹینس سوالیہ ہو، مطلب استفہامیہ انٹراگیٹو سینٹینس ہو، سینٹینس میں آپ لوگوں کے پاس یہ سوالیہ کا نشان آیا ہو، ساتھ ساتھ میں اگر سینٹینس میں انکار کیا گیا ہو، نفی کا سینٹینس ہو، ناٹ آیا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر ناٹ کے ساتھ ڈو ڈز کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب اس سینٹینس کو آپ دیکھیں ڈو، اور یاد رکھو یہ ڈو ڈز جو ہے کس ٹینس میں آتا ہے، یہ پریزنٹ انڈیفینٹ پہ آتا ہے۔ کب آتا ہے؟ جب سوالیہ یا ناٹ کا الفاظ ہو، ٹھیک ہے۔ اب ڈو آیا ہے تو آپ وہ لوگ خود معلوم کر سکتے ہو کہ کیا ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ ڈو یو پلے دا پیانو، سو کریکٹ آپشن از پریزنٹ انڈیفینٹ۔ اب نیکسٹ MCQs 50 میں کہتا ہے آئی ہیو اے گریٹ آئیڈیا، آئیڈینٹیفائی دا انڈر لائن گروپ آف ورڈ۔ اب کہتے ہیں کہ انڈر لائن گروپ آف ورڈ کیا ہے، تو دیکھو یہ گریٹ آئیڈیا جو ہے نا آپ لوگوں انگلش میں آپ لوگوں نے پڑھا ہو گرامر میں کہ ہمارے پاس ایک سینٹینس ہوتا ہے، ایک لاز ہوتے ہیں، ایک پریز ہوتا ہے۔ اب سینٹینس کا اسٹرکچر یہ ہے کہ اس میں ایک سبجیکٹ ہوگا، ایک ورب ہوگا، ایک آبجیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب کلاس کا تو بھی یہی اسٹرکچر تقریباً ہے، لیکن بعض کلاس سینٹینس جو ہے وہ پورا معنی ضرور دے گا، اور کلاس جو ہے کلاس میں کچھ کلاسوں جو ڈیپینڈنٹ کلاس ہوتے ہیں وہ اپنے معنی نہیں دیتے، جبکہ انڈیپینڈنٹ کلاس جو ہے وہ اپنا معنی دیتے ہیں۔ اب پریز کیا ہے؟ پریز ایک گروپ آف ورڈ ہے، لیکن اس کے لیے دو شرط ہیں۔ نمبر فرسٹ، اس کے ساتھ سبجیکٹ، اس میں جو ہے نا سبجیکٹ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات اس کا کمپلیٹ آئیڈیا، یہ ہمیں کمپلیٹ آئیڈیا بھی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی یہ گروپ آف ورڈ آ جائے آپ کے سامنے اور اس میں سبجیکٹ بھی نہیں ہو اور ساتھ ساتھ میں وہ کمپلیٹ آئیڈیا بھی ہمیں نہیں دیتا ہو، تو آپ لوگ ڈیفینیٹلی کہہ سکتے ہو کہ کیا ہے، پریز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو گریٹ آئیڈیا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو آپ لوگ خود دے سکتے ہیں کہ اس میں تو سبجیکٹ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ تو کمپلیٹ آئیڈیا بھی ہمیں نہیں دیتا ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہے، یہ پریز ہے، ٹھیک ہے۔ سو کریکٹ آپشن از اے پریز۔ MCQ 51 میں کہتا ہے the baby would not eat at soup, identify the underlying contraction and simple form۔ اب کنٹرکشن کیا ہے؟ تو دیکھو اس کنٹرکشن ہمارے پاس انگلش میں ہم الفاظ کو شارٹ کرنے کے لیے کچھ لیٹرز کو ہم ریموو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح میں بتاتا ہوں، کین ناٹ کی جگہ ہم اس طرح لکھتے ہیں کینٹ، کین ناٹ کی جگہ ہم کیا لکھتے ہیں، ہم اس طرح لکھتے ہیں۔ ویل ناٹ کی جگہ ہم یہ وڈ ناٹ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح لکھتے ہیں۔ اس طرح وڈ ناٹ کی جگہ بھی ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ کنٹرکشنز ہے۔ اب یہ وڈ ناٹ جو دیا ہے نا یہ کس کی کنٹرکشن ہو گیا، میں نے تو ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ کیا ہے، یہ ویل ناٹ کی کنٹرکشن ہے۔ سو کریکٹ آپشن از اے ویل ناٹ۔ نیکسٹ MCQs میں کہتا ہے، اس میں یہ والا کریکٹ تھا اور اس میں یہ والا کریکٹ تھا۔ MCQ 52 میں کہتا ہے وی کین سینس ڈفرینٹ اسٹیمولائی ڈیو ٹو، یہ اب یہ سائنس کا MCQ ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ اسٹیمولس، اب اسٹیمولس کیا ہے، اسٹیمولس باہر ماحول میں ایک چینج ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم باہر ماحول میں جو چینج آتا ہے ہم اس کو سینس کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی ہمیں ٹچ کرے، فار ایگزامپل کسی چیز کا اسمیل آ جائے اور ہم اس کو فیل کریں، اس طرح کسی چیز کا ٹیسٹ ہو ہم اس کو زبان سے اس کو فیل کریں،
इस तरह कोई आवाज़ आ रहा हो, हम उसको कान से सुनी, इस तरह कोई आ रहा हो और हम उसे आंख से देखें, तो कहते हैं ये क्या है, ये चीज़ें जो है ये स्टिमुलस है। अब ये स्टिमुलाई हम किस चीज़ से सेंस कर सकते हैं? तो देखो मैंने बताया, हम उसको आंख से, हम उसको कान से, हम उसको ज़बान से, हम उसको अपनी स्किन से, इससे मालूम करते हैं ना। और ये चीज़ें क्या है? ये सेंस ऑर्गन्स है। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज बी। अच्छा ये बी है, ठीक है, गलत हो गया, ये बी है, सेंस ऑर्गन। एमसीक्यूज 53 में कहता है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नियान। अब क्या है, नियान जो है ये एक नोबल गैस है। अब कहता है कि दरअसल में से नियान के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो अगर देखिए फेल एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ऑप्शन ए में कहता है फेल एन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में नियान को फेल नहीं किया जाता। इलेक्ट्रिक बल्ब में हम आर्गान को फेल करते हैं, ठीक है। आर्गान भी एक नोबल गैस है, लेकिन हम इसको नियान इसमें फेल नहीं करते बल्कि आर्गान फेल करते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज भी में कहता है मिक्स विद ऑक्सीजन यूज बाय डीप सी डाइवर फॉर रेस्पायरेशन, तो ये भी गलत है, हम नियान भी इसके लिए इस्तेमाल नहीं करते। ऑप्शन सी में कहता है यूज़ एन एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स, तो ये ठीक है। जहाँ पर आप सड़कों में देखिए और एडवर्टाइजमेंट बोर्ड होते हैं ना, जो 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 कि लाइट करते हैं, मतलब लाइट पैदा करते हैं। आप लोगों रात के वक्त बाज़ार जाइए, वहाँ पर जो बहुत एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगे होते हैं, होटल, किसी होटल का नाम होता है, किसी शॉप का नाम होता है, किसी बैंक का नाम होता है, उस पर बड़े बड़े लिखाई हुई होती है, और वो रात के वक्त होता है लेकिन और लाइट करता है। तो क्या वो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड से, और उसमें एक्चुअली नियान इस्तेमाल किया गया होता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, यूज एन एडवर्टाइजमेंट बोर्ड। अब डी ऑप्शन जो है यूज एंड फिलिंग वेदर बालून, तो वेदर बालून जो है उसमें हम हीलियम को इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक नोबल गैस है, ठीक है। हीलियम उसमें हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हीलियम जो है वो लाइटर है, इसलिए हम वेदर बालून को ऊपर उड़ाने के लिए हम उसमें लाइट गैस यानी हीलियम को इस्तेमाल करते हैं। एमसीक्यू 4 में कहता है द सोल्यूशन विच इज फॉर्म बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस एंड वाटर, तो इसमें कहते हैं कि उस सोल्यूशन का नाम क्या है जिसमें हम सॉल्यूट को हल करते हैं, लेकिन सॉल्वेंट क्या इस्तेमाल करते हैं? वाटर इस्तेमाल करते हैं। देखो वाटर, जब भी वाटर का लफ्ज़ आ जाए तो वहाँ पर हम एक लैटिन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको हम एक्वा कहते हैं, एक्वा। तो जब वो एक सोल्यूशन में सॉल्वेंट के जगह हम वाटर इस्तेमाल करें तो उस सोल्यूशन का नाम क्या होगा? वो एक्वियस सोल्यूशन होगा, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एक्वियस सोल्यूशन, क्योंकि एक्वा जो है वो वाटर का लैटिन नाम है। एमसीक्यू 55 में कहते हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब कहते हैं कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जिसके लिए जब हम टेम्परेचर को राइज करें तो इसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने के बजाय उल्टा कम हो जाता है। तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन डी है, सोडियम क्लोराइड। ये नमक जो है जब हम इसको पानी में हल करें और इसका टेम्परेचर अगर हम राइज करना चाहिए, मतलब हीट पर रखें ना, आग पर रखें, तो इसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने के बजाय उल्टा कम हो जाता है, ठीक है। जब तो इसलिए नमक को जब भी आप पानी में हल करते हो तो उसका टेम्परेचर आप मतलब ठंडे पानी में हल करें, क्या करें, ठीक है। गर्म पानी में आसानी से हल नहीं होता। एमसीक्यू 56 में कहते हैं कैलकुलेटर एज ए स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कैलकुलेटर एक डिवाइस है जो कि एनर्जी कन्वर्जन तो करता है, मतलब एक एनर्जी को एक फॉर्म से कन्वर्ट करता है दूसरी फॉर्म में, लेकिन कौन सी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? देखो कैलकुलेटर में हम छोटी सेल्स इस्तेमाल करते हैं और वो सेल क्या प्रोवाइड करते हैं? वो प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज किया जाता है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज ए। एमसीक्यूज 57 में कहते हैं विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय, ये जगह दिखाई नहीं देता है, इस जगह यहाँ पर पेनहोल का लफ्ज़ है, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय पेनहोल, फॉर्म बाय पेनहोल, ये क्या पेनहोल का लफ्ज़ है? पेनहोल कैमरा। अब इस तरफ देखिए, पेनहोल कैमरा। विच द फॉलोइंग इज नॉट, इसमें कहता है कि दरअसल में से कौन सा फेनहोल कैमरा के ज़रिए हम जो इमेज बनाते हैं ना, फेनहोल कैमरा, तो दरअसल में से कौन सा फीचर ऐसा है जो कि पेनहोल कैमरा से बनी गई इमेज के साथ हो उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन ए में कहते हैं फॉर्म रियल इमेज, तो देखो पेनहोल कैमरा जो है वो रियल इमेज तो बना देता है। ऑप्शन सी में कहते हैं फॉर्म इन्वर्टेड इमेज, तो बिल्कुल इन्वर्टेड इमेज को भी बना देता है। ऑप्शन डी में इमेज कलर एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये भी ठीक है। अब वाहिद ऑप्शन बी जो है फॉर्म वर्चुअल इमेज, तो फेनहोल कैमरा जो है वो वर्चुअल इमेज नहीं बना देता, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यूज 58 में कहते हैं ये एमसीक्यूज भी उधर दिखाई नहीं देते, लिहाजा यहाँ पर मैंने अपनी टाइपिंग से यहाँ पर लिख ली है, ठीक है। तो एमसीक्यूज 58 में कहता है
تذکیر و تانیث کی کتنی اقسام ہیں؟ تذکیر و تانیث ہم یہ اردو سے لے گئے ہیں MCQs۔ تذکیر و تانیث جانداروں کی مؤنث اور مذکر کی بات کرتے ہیں، تو کہتا ہے کہ تذکیر و تانیث کی کتنی اقسام ہیں؟ دیکھو تذکیر و تانیث ہم کی اقسام دو ہیں۔ دو کس طرح ہے کہ ایک تذکیر و تانیث ایک مؤنث مذکر کا ذکر ہم جانداروں کے قسم میں کرتے ہیں، اور ایک مؤنث مذکر کا ذکر ہم غیر جاندار کی مطلب قسم میں کرتے ہیں۔ مطلب کہتے ہیں کہ جنگل کیا ہے، آسمان کیا ہے، زمین کیا ہے، یہ مذکر ہے مؤنث، تو وہ تو غیر جاندار ہے نا۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ عورت کیا ہے، مذکر مؤنث ہے نا، تو یہ تو جاندار ہے نا۔ لہٰذا تذکیر و تانیث کی ٹوٹل دو اقسام ہے، لہٰذا کریکٹ آپشن از با، دو۔ MCQs 59 میں کہتے ہیں پانی کی آلودگی سے کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ کہ پانی کی آلودگی سے کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہے؟ دیکھو آپشن اے میں آپشن الف میں پولیو دیا ہے، تو دیکھو پولیو بھی اس سے پیدا ہوتا ہے۔ آپشن بی یرقان بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں، اس کو ہم ہیپیٹائٹس کہتے ہیں۔ MCQ آپشن جی میں اسہال کہتے ہیں، تو دیکھو اسہال بھی پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تمام دال میں تمام آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تینوں بیماریاں پانی کی آلودگی سے پیدا ہوتی ہے۔ آپشن 60 MCQ 60 میں کہتا ہے سلف کے جمع ہے، سلف تو یہ بھی اردو کا MCQ ہے، سلف کا جمع کیا ہے، تو سلف کا جمع جو ہے نا وہ اسلاف ہے، ٹھیک ہے، سو کریکٹ آپشن از بی، نہ کہ سلاپین اور سلاب بلکہ اسلاف ہے۔ تو یہ تھے ہمارے پاس 60 تک MCQs اس ویڈیو میں نے حل کیا۔ اب ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا باقی MCQs دوسری ویڈیو میں حل کریں گی۔ سو آپ لوگ ایک کام کریں کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہی، سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولی، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے اور ہمیں بھی سپورٹ مل سکے۔ سو وش یو بیسٹ آف لک فار اپ کمنگ ٹیسٹ۔ اب دن بھی تقریباً 2-3-4 دن بچے ہیں، لہٰذا وش یو بیسٹ آف لک فار یور کمنگ ٹیسٹ 29 دسمبر۔ سی یو نیکسٹ ٹائم ود دا نیکسٹ لیکچر۔ والسلام۔